اور تم اپنے خیر خواہ کو پہچاننے کی بجائے اسی کی آزمائش لینا شروع کر دیتے ہو اور اپنا نقصان کرتے ہو۔ تو اللہ کو پکارنے والے لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کے حکموں پہ چلتے ہیں، کیونکہ پکارنا صرف زبان کے ساتھ نہیں بلکہ عمل کے ساتھ جو واقعہ ظاہر ہوتا ہے، جس کا اثر ارد گرد کے لوگوں پہ اور ماحول پہ ہوتا ہے، تو وہ عمل اگر اچھا ہوا، نیک ہوا، لوگوں کے حق میں ہوا، اللہ کے حکم کے مطابق ہوا، تو تمہارے عمل کی پکار تمہارے رب کے ہاں درجے بڑھاتی ہے۔ یہ عمل جو کہ تم کرتے ہو یہ یا رب کے قانون کے خلاف ہیں یا رب کے حق میں۔ اور جنہوں نے رب کے قانون کے خلاف کام کیا تو انہوں نے رب کو للکارا کہ کروں گا اپنی مرضی، تیرے قانون کے خلاف کام کروں گا، جو من کہے گا وہ کروں گا۔ تو پھر ایسے کے لیے بھی درجے متعین ہوئے ہیں مگر جہنم کی آگ کے۔ تو جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتا ہے تو ان کے اعمال ہم یہیں پورے کر دیتے ہیں اور انہیں کچھ نقصان نہیں دیا جاتا۔ یہ وہی ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور برباد ہو گیا جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا تھا، اور خراب ہو گیا جو کچھ کمایا تھا۔ جو کوئی دنیا چاہتا ہے تو ہم اسے سردست دنیا میں سے جس قدر چاہتے ہیں دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ذلیل و خوار ہو کر رہے گا۔ تو جو صرف دنیا کی زندگی کے لیے کوشش میں لگا ہوا ہو اسے دنیا دے دی جاتی ہے جتنا بھی رب چاہے۔ جو صرف اپنی ہی ضرورتوں کو پورا کرنے لگا ہوا ہو تو اس کی مراد پوری ہوتی ہے، مگر اس حال میں کہ وہی اس کی کمائی دنیا مال کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، کسی انسان کی صورت میں، کسی دولت کی صورت میں اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے، دل کا سکون چھین لیتی ہے، تو جہنم یہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے مناسب کوشش بھی کرتا ہے اور وہ مومن بھی ہے تو ایسے لوگوں کی کوشش مقبول ہوگی۔ جو انسان نیک کام کرے، برائی سے رکے اور دوسروں کو بھی نیکی کی نصیحت کرے، برائی سے منع کرے، خود بھی اللہ کے حکموں پہ چلے اور دوسروں کو بھی اللہ کے حکم کی یاد کروائے اپنے عمل کے ذریعے، جس طرح باڈی لینگویج بنا الفاظ کے انسان کے موڈ کو، اس کے ارادے کو ظاہر کرتی ہے، اسی طرح نیکی کے عمل پکارتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ کا خالص بندہ ہے۔ تو اللہ پاک کا فرمان ہے کہ ہم ہر فریق کو اپنی پروردگاری بخششوں سے مدد دیتے ہیں، ان کو بھی یعنی جو دنیا دار ہیں، اور ان کو بھی یعنی جو آخرت کے طلبگار ہیں۔ اور تیرے رب کی بخشش کسی پر بند نہیں کہ ہم تو عطا ہی کرنے والے ہیں۔ تو جو جس عمل کے لیے کوشش کرتا ہے اس کا کردار، اس کی گفتگو، اس کا رہن سہن، اس کی عادات سب پکار ہیں رب تعالیٰ کی طرف۔ اگر نیکی کے عمل ہیں تو رب کی رحمت پاتے ہیں، اور اگر رب کے حکموں کے خلاف عمل ہیں تو رب کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ رب کے اصولوں سے ٹکرانا، ان کو جھٹلانا، ان پہ عمل نہ کرنا، اس کو للکارنا ہے۔ نقصان ہر صورت انسان کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ کوئی قوت نہیں رکھتا اپنے رب کے سامنے کہ سر اٹھا سکے، اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ کیونکہ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ کوئی بھی زمین پر ایسا چلنے والا نہیں کہ جس کی چوٹی اس نے نہ پکڑ رکھی ہو۔ بے شک میرا رب
سیدھے راستے پر ہے۔ کوئی ایسا نہیں جس کا کنٹرول اس کے رب کے ہاتھ میں نہیں۔ تم اپنی اصلیت بھول کر کہ تم بندے ہو، اس کے محتاج ہو، مخلوق ہو، تو اس کی نافرمانی کر کے اس کے برابر خود کو سمجھنے لگتے ہو کہ اس سے ٹکرا جاؤ گے، اس کے اصولوں سے ٹکرا جاؤ گے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ تم جتنا بھی کھا لو مگر اپنے جسم کی کھال سے باہر نہیں آ سکتے۔ یہ قانون کھال کو، یہ پابندی کھال کو رب نے دے رکھی ہے۔ تمہارے جسم یعنی یہ تمہاری زمین، تمہاری عقل یعنی تمہارے حواس یعنی آسمان، ان پہ بھی پابندیاں لاگو کی گئی ہیں۔ ان کو محدود دائروں میں قید رکھا گیا ہے کہ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا، پس اس کو اور زمین کو فرمایا کہ خوشی سے آؤ یا جبر سے۔ دونوں نے کہا ہم خوشی سے آئے ہیں۔ تمہارے جسم، ان میں پیدا ہونے والی تبدیلیاں، ان پہ پڑنے والے اثرات سب طے شدہ ہیں۔ ان کو قانون دیا گیا ہے، پابندی دی گئی ہے، اور وہ اس قانون میں رہنے کے پابند ہیں، چاہے مرضی سے، چاہے زبردستی، کہ دل مانے یا نہ مانے۔ عمر بڑھنی ہی ہے، بیماری بھی آئے گی، سردی گرمی بھی لگے گی، نیند بھی آئے گی، بھوک بھی لگے گی۔ کسی ایک شے کو بھی تم اپنے جسم سے جدا کرنے پہ قادر نہیں، اور نہ ہی ذہن کو اس دائرے سے باہر نکال سکتے ہو جس دائرے میں رب پاک نے اس کو پابند کر رکھا ہے۔ کہ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم آسمانوں اور زمین کی حدود سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، تم بغیر زور کے نہ نکل سکو گے۔ تو اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم اپنے جسموں کی بناوٹ اور دماغ کی حدود سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل کر دکھاؤ۔ بنا اللہ کے حکم کے، اس کی عطا کے، اس کے زور کے تم نہیں نکل سکتے۔ تو کوئی بھی زمین پر ایسا چلنے والا نہیں کہ جس کی چوٹی اس نے نہ پکڑ رکھی ہو۔ قابو میں ہو تم اس کے، اسی کے محتاج ہو، پھر بھی اتراتے ہو، کیونکہ اپنی حقیقت بھول جاتے ہو کہ تم انسان ہو، اور اس لیے کہ تم اس رب کو بھول جاتے ہو کہ وہ رب ہے، مالک کل ہے، قادر مطلق ہے، اور یہیں سے تمہاری تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن کے سبق کو مت بھولنا کہ بے شک ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، یا تو وہ شکر گزار ہے اور یا ناشکرا۔ کہ انسان کو راستہ دکھا دیا کہ یہ راستے ہیں جو تمہارے رب نے تمہاری آزمائش کے لیے بنائے ہیں۔ تمہیں صرف یہاں پہ کسی ایک راہ کو چننے کا اختیار دیا گیا ہے، یہاں سب موجود ہے، تم نے کچھ نہیں بنایا، تم نے راستہ چننا ہے، راستہ بنانا نہیں۔ وہ بنی بنائی ہر شے تمہیں دی گئی، تو اس شے کا استعمال اس طرح سے کرنا جیسا اس کو بنانے والے نے حکم دیا ہے، تو آسمان سے اللہ کی رحمت، اس کا فضل تم پہ اترے گا، اور اگر تم نے اس کی چیزوں کو خراب کیا، اس کی مرضی کے خلاف استعمال کی، تو بھی آسمان سے ہی نازل ہوگی اس کی جانب سے تم پر مصیبتوں کی آگ، وہ عذاب۔ دونوں ہی صورتیں تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا باعث ہیں، تمہاری ہی چوائس ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو نیک راستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے نیک عمل کے ذریعے اسے پکاریں۔ یہ پکارنا، اس سے یہی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نیک عمل کے ذریعے راضی کرنا، نہ کہ اس کے غضب کو آواز دینی، اسے للکارنا، اس کے حکم کے خلاف چل کر دکھانا۔ تو اللہ ہمیں اپنی رضا میں رہنے کے لیے ثابت قدم بنائے، نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین
یا رب العالمین۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔